السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیرائی مرم شہزادی، ربی یاسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان و مردود کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا، جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہمراہ ایک نشیب وادی میں گئے، وادی مکہ میں، وادی جاز میں، جہاں انہیں اللہ کے حکم سے تنہا چھوڑ دیا۔ اور بعد میں جو پانی کا واقعہ پیش آیا وہ میں نے کل آپ کو بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان یہاں پہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک لسٹ آف امتحانات کی آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ شیطان انہیں خواب نہیں دکھا سکتا، شیطان انہیں ورگلا نہیں سکتا۔ وہاں سے وہ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ جو وہ ان کے ساتھ تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو راستے میں ان سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے بتائیے اپنی رائے کے بارے میں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت خوب جواب دیا، اے میرے ابو، ذبح کیا ہے، آپ کر گزریے۔ آپ دیکھیے کہ ایسے باپ اور ایسے بیٹے پر لاکھوں سلام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تن من دھن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یہی تو ہے وفا کا حق ادا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ چھری اور رسی بھی لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھنا شروع کر دیا، اور آپ کے منہ کو پتھر کی جانب کر دیا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ جب دونوں راضی ہو گئے، باپ نے ذبح کرنے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیا اور بیٹے نے ذبح ہونے کا۔ اب ساری تیاریاں مکمل تھیں کہ ایک دم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا کہ یہ رسیاں کھول دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابھی تو مجھے تم نے یہ کہا کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میں اسی بات پہ قائم ہوں، لیکن جب تاریخ لکھنے والا لکھے گا تو وہ یہ نہ کہے کہ ایک زبردستی باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں آزمائش ہو رہی تھی، وفا کا حق ادا ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیٹے کی رسیاں کھول دی گئی۔ بیٹے نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں تڑپوں گا نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو وہ نہیں چلی۔ آپ حیران۔ آپ نے دوبارہ چھری چلانے کی کوشش کی اور وہ چلی اور گردن کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر الحمدللہ کہتے ہوئے کہ مطلب اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، پٹی ہٹائی تو دیکھا تو سامنے ایک دمبا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد، اور آواز آئی کہ تم نے واقعی ہی خواب پورا کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا اور بعد میں لوگوں نے سنت ابراہیمی پوری کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہر سال قربانی ہوتی ہے اسی یاد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے آئے ہوئے دمبے نے لی اور وہ قربان ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انڈر ہوتی رہی۔ ایک ٹھنڈا میٹھا چشمہ آب زمزم جس کے بارے میں ہم نے کل بات کی، جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پتھر اور مٹی لگا کر اس پانی کو روکا اور وہ پانی بہت میٹھا تھا، ہم آج بھی اس پانی کو فیل کر سکتے ہیں اور وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جو زمین پر رگڑی گئی تھی اس کی یاد میں وہ بہتا رہے گا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے زیر سائے پرورش پاتے رہے۔ ایک دن بنو جرہم کے سوداگروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اپنے مویشیوں کے ساتھ، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اور وہ پرندہ عموماً وہاں پہ پایا جاتا تھا جہاں پہ پانی پریزنٹ ہوتا تھا۔ وہ لوگ حیران تھے کہ کچھ دن پہلے ہی تو ہم یہاں سے گزرے تھے اور یہاں پہ تو پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ پانی کیسے یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے 2 لوگوں کو بھیجا پتہ کرانے کے لیے، تو پانی تو وہاں پہ تھا۔ جب انہوں نے باقی پورے قافلے کو آ کے بتایا تو پورا قافلہ وہاں گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہے۔ جب بنو جرہم کے سردار نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اتنی سنسان وادی میں اور یہ پانی، تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ بنو جرہم کے سوداگروں نے وہاں پہ مستقل قیام پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بہت خوشنودی کے ساتھ انہیں اجازت دی اور کہا کہ یہ جو پانی کا چشمہ ہے اس پہ اپنی حکمرانی مت کریے گا، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ پانی سب کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کی حامی بھر لی اور پانی کے قریب ہی اپنی مستقل قیامگاہ بنا لی۔ ان کے مویشی بھی وہاں پہ جو ہے وہ چرتے تھے، اس جگہ اچھی چراگاہ بھی بن گئی اور آبادی بہت زیادہ ہو گئی۔ بنو جرہم نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت غمگین رہنے لگے۔ بنو جرہم کے سردار نے جب آپ کو اداس دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کسی نیک خاتون کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر آپ نے شادی ایک امارہ نامی نیک خاتون سے کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ آئے اور وہ وہاں موجود نہیں تھے،
تو ان کی بیوی امارہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کا پتہ چلا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گزر بسر کے بارے میں امارہ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ گھر کے معاشی حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں، یہ جو چوکھٹ ہے یہ اس کے قابل نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو امارہ نے انہیں سب کچھ بتایا کہ ایک بزرگ آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے امارہ نے پوچھا کہ یہ جو چوکھٹ بدلنے والی بات ہے یہ انہوں نے کیوں کہی؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کروں، اور وہ میرے والد تھے۔ اس کے بعد آپ نے امارہ سے علیحدگی اختیار کی کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ دوسری شادی سیدہ بن مزاز سے ہوئی جو بہت ہی نیک خاتون تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر آئے تو انہوں نے بہت اچھے سے استقبال کیا اور کہا بزرگ اندر آ جائیے، اور ان کے ہاتھ دھلائے اور انہیں آرام سے بٹھایا۔ تو جب انہوں نے دوبارہ سے گزر بسر والا سوال کیا تو اس بار آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی جو سیدہ بن مزاز تھی انہوں نے جواب دیا الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل سے گوشت لاتے ہیں اور اسے ہم آب زمزم سے دھوتے ہیں اور وہ ہم کھا لیتے ہیں۔ اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے ہم خوش ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہیے گا اس دروازے کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کے بارے میں احتیاط رکھنا۔ جب آپ علیہ السلام دوبارہ واپس آئے تو سیدہ بن مزاز نے سارا واقعہ پیش کیا اور دروازے کی دہلیز اچھی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور تم نے جس بھی حال میں ہم ہیں تم نے شکر ادا کیا تو انہیں بہت اچھا لگا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ اس کے علاوہ تعمیر کعبہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت بٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے جد اعلیٰ میں سے ہیں، یعنی ہمارے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول۔ آپ علیہ السلام کی آل میں سے ہی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ٹوٹل 133 ایئرس عمر پائی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو مکہ معظمہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔